جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ وٹ اف اگر ایک عورت ساری عمر سرنڈر کر کے اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں، وہ کس حد تک چپ رہے؟ دیکھیں یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ آپشنز ہوتی ہیں، ہم وہ یوز نہیں کر رہے ہوتے. کچھ جگہوں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ہمیں کسی اوتھینٹک اسکالر کے پاس جانا چاہیے، کوئی مفتی ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، فیملیز کو انوالو کرنا چاہیے. کوئی جنیرک آنسر نہیں ہے اس کا. لیکن میں تو ورسٹ سینیریو دیکھتی ہوں نا. ورسٹ سینیریو ساری زندگی اس نے دھکے کھا لیے، اس کو اس کے رائٹس نہیں ملے. نو پرابلم، اس کو ملیں گے ہی ملیں گے، اس کو مرنے کے بعد ملیں گے. اگر کوئی کہتا ہے لو جی ساری زندگی اس نے ظلم سہ لیا اب کیا فائدہ، مسلمان نہیں ایسے سوچتا. مسلمان کہتا ہے یہ زندگی تو 70 80 90 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. اور اس میں یہاں کی عدالت میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، یہاں کے فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ بھی آپ کو کئی دفعہ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں جو آپ کے مطابق نہ ہو، آپ کی خواہشات دل میں رہ جائیں، کوئی آپ کی نیت نہیں جان سکتا. کئی دفعہ کوئی لوگ اتنا چرب زبانی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتے ہیں. آپ فکر نہ کیا کریں، بس آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہا کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو تابع کیا کریں. آپ دیکھیں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. لیکن میں یہ نہیں کہتی کبھی بھی کسی کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا، قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ ظلم پہ ظلم سے اپنے آپ کو سکلفل بنائیں. ہماری پرابلم کیا ہے، ہم پڑھائیاں اتنی کر لیتے ہیں لیکن ہم سکلفل نہیں ہوتے. تو سکلز پہ نہیں لوگ کام کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے یہ ٹاکسک بیہیویئر جو ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو سکلفل بنائیں تو پھر بہت فائدہ ہو جاتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس سارے انوائرمنٹ میں، ان سارے کیسز میں جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ جی رشتے نبھاؤ رشتے نبھاؤ، اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ اس عورت کو شاید ہوتا ہوگا، لیکن وہ ایک عورت ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے، بچے سفرر ہوتے ہیں. وٹ آئی تھنک. جی میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے نا کہ اگر کوئی بہت بڑا مشکل کیس ہوتا ہے تو کسی مفتی کے پاس جانا چاہیے. کبھی بھی کوئی اسکالر جو ہے نا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ رشتہ نبھاؤ. جو مفتی ہوتے ہیں نا جنہوں نے فتویٰ دینا ہوتا ہے، جب آپ ان کو پورا کیس سینیریو بتاتے ہیں اور وہ بچوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور ان کے سامنے پورا ایک پینل ہوتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے اور اس کو ڈسکس کرتا ہے، دے آلویز گائیڈ یو ٹورڈز دا پراپر وے. وہ ضرور بتا دیتے ہیں، خلا کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، ڈیورس کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، کئی دفعہ کاؤنسلنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. بہت سارے راستے ہوتے ہیں جن میں وہ گائیڈ کرتے ہیں نا. ہم صحیح لوگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، ہم صرف ڈرامے دیکھتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ایسی فرینڈز میں بیٹھتے ہیں جو کہ اور زیادہ ہماری فرسٹریشن کو بڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جس میں ہم اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور بس ہم پھر اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں مختلف فورمز پہ اور پھر تنگ ہوتے ہیں. اگر کوئی میرے جیسا کہہ دے کہ بھی تھوڑا سا صبر کر لو کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اگر کوئی چیلنج ہوتا ہے تو یو کین آلویز گو ٹو پراپر اسکالر اور آپ ان سے فیصلہ لے سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بہت اچھی طرح گائیڈ کریں گے وہ. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ڈاکٹر کمل میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے میں جاب کرتی ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اور میں میلز کو بھی پڑھاتی ہوں، فیمیلز کو، اور مکس بھی ہوتی ہیں کلاسز کبھی بھی. تو میں جو موسٹلی جو سنتی ہوں یوتھ کلب والوں کا یا جیسے آپ کے بھی لیکچر سنے، تو اس میں جب وومن کی جاب کا آتا ہے تو اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے. تو میں آج کل بڑی کنفیوز ہوں اس میں کہ کیا واقعی جاب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے جب جاب کی تھی تب اس کے بعد ہمارے گھر میں فائنینشیل کافی بہتر ہوا تھا، حالات کافی اچھے ہوئے تھے، اور مطلب ظاہر اگر میں چھوڑوں گی تو کم ہو جائیں گی پیسے، اور ایک یہ مطلب ذہن میں آتا ہے. لیکن ظاہر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے اور اس تو وہیں سے ہی آتا ہے. تو اب آپ کا ہی میں نے سنا تھا، آپ یوتھ کلب کی اس میں نا آپ کی تھی، تو آپ سب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فیمیل کا جاب کرنا صحیح نہیں ہے. تو جہاں سارے ہی مطلب یہی کہہ رہے ہوں تو پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، یا کس حد تک غلط ہے یہ. جو بھی بات ہوتی ہے نا وہ کانٹیکسچول ہوتی ہے، کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے. میں کسی بھی فورم پہ جاتی ہوں تو کانٹیکسٹ میں بات کرتی ہوں. ہو سکتا ہے وہ جو پروگرام وہاں پہ ہو جو آپ نے دیکھا اس میں بات ہو رہی ہو کہ شادی شدہ زندگی میں جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہیں، یا یہ کہ خواتین جو ہیں ان کو کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہوتے، ہم پہ اسپینڈ نہیں کرتے، فیملی کا خیال نہیں کرتے. تو ایسی جگہوں پہ جب لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں تو تب میں وہاں پہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب خواتین خود گھروں سے نکلیں گی، جابز کریں گی، تو ان کے لیے ایسے مسئلے مسائل بڑھیں گے نا.
اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوام بنایا اس لیے بنایا کہ اس کے اوپر سول ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کمائے اور لے کر آئے. اور پھر ہم جب ایسے پروگرامز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت نہیں ٹھیک ہو رہی, تو اس میں بھی یہ بہت بڑا فیکٹر آتا ہے کہ اگر ایک خاتون گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ جاب کر رہی ہے تو ایسے مسئلے آئیں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ 90% کیسز میں جہاں پہ خواتین جاب کر رہی ہیں وہاں پہ ان کو ایسے ہی مسئلے ہیں. اب اگر آپ اس میں سے اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ اس طرح دیکھیں نا کہ اگر آپ جاب کر رہی ہیں اور آپ کے گھر میں بہتری آ گئی ہے اور آپ کے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں اور آپ کے بچوں کو کوئی چیلنج نہیں آ رہا تو آپ کر لیں. اسلام نے تو نہیں روکا ہوا نا, اسلام میں خواتین نے کی ہے, لیکن اسلام میں کبھی بھی یہ موومنٹ نہیں رہی کہ ساری خواتین کام کریں گی. ٹھیک ہے نا, ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے ہیں, ہمیں اور جو ایسی فیلڈز ہوتی ہیں جس میں مطلب فیمیلز کی انٹریکشن ہوتی ہے, کام ہوتا ہے, جیسے آپ پارلر میں جاتے ہیں, اب ہمارے تو پارلرز میں بھی مرد بیٹھے ہیں تو ہمیں تو فیمیلز چاہیے وہاں پہ. اسی طرح اور بھی کئی فیلڈز ہوتی ہیں, اگر وہاں پہ فیمیلز ہوتی ہیں تو ہمارے لیے کام کرنا یا کام کروانا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کہیں پر بھی کوئی ایبسلیوٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ خود سے اس کو ایبسلیوٹ بنا رہی ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ عورت تو جاب ہی نہ کرے, تو آپ مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھیں کہ پھر آپ کیوں نوکری کر رہی ہیں. میں خود بھی جاب کر رہی ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, تو ٹیچرز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جو فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں تو ان کا تو بہت وہ ہولڈ ہوتا ہے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس پروگرام میں اس طرح کی بات بھی ہوئی ہوگی. تو آپ کے دماغ میں وہ بات آ گئی, شاید آپ کو کوئی بار بار یا تو گلٹ دے رہا ہے یا آپ خود سے گلٹ میں آ رہی ہیں. تو پورے سینیریو کو دیکھ کر انڈرسٹینڈ کریں کہ کہاں پر مجھے کرنی چاہیے, کہاں پر نہیں کرنی چاہیے. تو جو میس موومنٹ کے طور پہ ہوتا ہے نا کہ ہر عورت کو ہم کہتے ہیں گھر سے نکلو اور نوکری کرو, یہ درست نہیں ہے. اب کوئی بھی عورت گھر میں بیٹھی ہو تو ہم اس کو گلٹ دینا شروع کر دیں کہ تم کیوں نہیں کوئی کام کر رہی ہو, اور وہ خود بھی سوچے کہ ہائی میں تو شاید بیکار ہی ہوں کیونکہ میں کوئی کام نہیں کر رہی ہوں. تو آپ کو اگر سوٹ کرتا ہے اور آپ اس کو مینج کر لیتی ہیں تو ضرور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈپینڈنسی آپ پہ بڑھتی جا رہی ہے, ان کا کام وہ بالکل ریلیکس ہو گئے ہیں اور آپ اوور برڈنڈ ہوتی جا رہی ہیں, جو زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے جو کوشچن ریز کیا تھا نا کسی نے, اس میں یہ تھا کہ جب پرابلمز آتی ہیں لائف میں اور آپ نے کہا کہ یہ لائف تو 70 سال کی 80 سال کی ہے, اس کے بعد بات ختم ہے, اور مومن جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ نا مجھے ڈائجسٹ کرنی بہت مشکل لگی تھی پریکٹیکلی, کیونکہ مجھے پرسنلی حالانکہ میرا بھی ایز اے مومن یہ ساری باتیں سے ہم لوگ اویئر ہوتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, اور جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے ہم پلک جھپکیں گے, میں یاد بھی نہیں رہیں گے یہاں کے پینس, اور تب ہم کہیں گے کہ شاید ہم نے اور کچھ اور بہتر کر لیا تھا, معاملہ یہ الٹی سی. لیکن اس وقت جب ہم پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب ہم لوگ مسلسل گیس لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا وی آر ایکیوزڈ آف ملٹیپل تھنگس کنٹینیوسلی, جب ہمارے فار ایگزامپل شاید جب پیرنٹس ابیوزو ہوتے ہیں, جب گھر کا انوائرمنٹ بہت اسٹریسفل ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے میرا تو بہت زیادہ ایموشنل ریگولیشن جو ہے وہ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دیٹ, اور سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتی ہوں. اور جو سیلف ڈاؤٹ ہے اور جو سیلف اسٹیم کا نقصان ہے نا, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو مجھے ابھی سے وہ مجھے سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بھی میں سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتی ہوں, سیلف اسٹیم میری ڈیمیج ہوتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھے مومنٹ بھی نہیں رہتے, آپ کے عقائد بھی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کوشچن تھا میرا, سیلف ڈاؤٹ میرا کنسرن ہے. جی, آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ ہم نے, جو میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ ایک نارمل ریلیشن شپ اور ایک نارمل جو کانفلکٹ ہوتا ہے اور جو ٹاکسک کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں ڈفرینشیٹ ضرور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا, اگر آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں, کیونکہ میں تو سائیکالوجی کی بہت بکس پڑھتی رہتی ہوں, آرٹیکلس میں پڑھتی ہوں, لیکن زیادہ نا میں پراپر اوتھینٹک بکس پڑھتی ہوں جس میں کوئی ریسرچز بھی ہوتی ہیں, اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں, سائٹیشنز بھی ہوتی ہیں. تو میں صرف آپ کو اسلامک پرسپیکٹو سے نہیں بتا رہی, میں آپ کو دنیا کے پرسپیکٹو سے بتا رہی ہوں کہ جہاں پر پیرنٹل ابیوز ہے, اور اسی طرح نگلیکٹفل پیرنٹس ہیں, ایموشنلی ایبسنٹ پیرنٹس ہیں, گیس لائٹنگ پیرنٹس ہیں, کیونکہ آپ نے سوال پیرنٹس کے حساب سے کیا ہے. تو اس میں بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل کوئٹ کر دیں. کوئٹ کرنا ہمیشہ لاسٹ ریزورٹ بتاتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں
ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ کریں. ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ طریقے بتاتے ہیں کہ ہیلدی باؤنڈری کیسے سیٹ ہوگی. ان لوگوں کے ساتھ بھی طریقے بتاتے ہیں کہ ایموشنل ریگولیشن آپ کیسے کریں. میں ریسنٹلی ایک بک پڑھی تھی اور اس سے پہلے میں نے جتنی کتابیں پڑھی تھی پرانی, اس میں یہ تھا کہ اگر ایک بچے کو چائلڈہڈ ابیوز ہوا ہے پیرنٹس کی طرف سے, ایموشنل ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, بہت بچہ ٹراماٹائزڈ ہے, کیونکہ ہوگا بچہ ٹراماٹائزڈ, ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں جی اس کی تو ساری زندگی ڈسٹروائے ہوگی. جتنی وہ بکس ہیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اچھا اب کیا ہے کہ اگر آپ بچپن میں ابیوز ہوئے ہیں, فزیکلی یا ایموشنلی ابیوز ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے اگر ایک بچہ بچپن میں پیرنٹس کے ساتھ اس قسم کا ابیوز رہتا ہے تو اس کی بہت پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, بہت خراب ہو جاتی ہے. لیکن پہلا مٹیریل یہ کہا کرتا تھا کہ جی فار لائف وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں ڈیولپ کر سکتے. ہمارا آج کا یوتھ اکثر وہ والا مٹیریل پڑھتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو ری انفورس کرتا ہے کہ میں تو اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. میں جب یہ مٹیریل پڑھتی تھی اور اسپیشلی قرآن پڑھنے کے بعد پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ہمیں تو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ تم ابھی توبہ کر لو, ابھی تم اپنے آپ کو امپروو کر لو, اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا. مایوسی سے ہمیں روکا ہے, لیکن یہ والی کتابیں تو مایوسی کیوں لا رہی ہیں. اب میں نے لیٹسٹ ریسرچز جو پڑھی اور کتابیں پڑھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لیٹس سے 20 سال کے ہو گئے ہیں, 25 سال کے ہو گئے ہیں, 18 سال کے ہو گئے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اب زندگی میں, لیکن آپ وہ ٹراما کیری کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کیوں نہیں ہیلنگ کی طرف لے کر جاتے؟ کیوں نہیں آپ کسی یا تو تھراپسٹ کے پاس جاتے, کاؤنسلر کے پاس جاتے؟ اب آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایموشنل ڈس ریگولیشن فیل ہوتی ہے, تو آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں ایموشنل ریگولیشن پہ؟ اچھا, اور ایسے نہیں ہوتا دھڑا دھڑ پڑھنی ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ کا ٹراما بڑا ہوتا ہے نا تو آپ صرف ایک پیج یا ایک پیراگراف ڈیلی پڑھیں گے اور بہت سلولی اپنے آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کر جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری لائف میں بہت ٹراما تھا اور اب میں نے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, تو وہ ہیل کر لیتے ہیں. ہاں تھوڑا سا دکھ رہ جاتا ہے زندگی میں, تو دیکھیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ پہ تو نہیں ہے نا. اگر آپ کو دکھ ہے, آپ رو رہے ہیں, میرے پاس کئی ایسے آتے ہیں کلائنٹس, وہ کہتے ہیں مجھے بہت رونا آتا ہے یہ سوچ کے کہ میرا بچپن کیسا تھا, تو میں کہتی ہوں رو لو, کوئی بات نہیں, بس ناشکری نہ کرنا, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر لو اپنا دکھ جو ہے, اور ویلیڈیٹ کر دو اپنے آپ کو کہ ہاں میرے ساتھ ہوئی ہے زیادتی, تو اللہ ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں میری زندگی میں رکھا, کوئی مقصد ہوگا نا, اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے ذریعے ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, تو میں اللہ کی رضا پہ راضی. ہو گئے مشکل سرکمسٹانسز, کوئی وجہ ہے, میں نے بس اللہ کی اس کے آگے سبمٹ کر جانا ہے. کوئی میں نے جان کے تو نہیں نا کیا, بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی, کیونکہ آگے جا کر تو کچھ ریلیشن شپ میں ہمیں ایسے بھی سنا دیا جاتا ہے تم نے ضرور گناہ کی ہوگی, تمہیں ایسا ہسبینڈ مل گیا, تم نے ضرور گناہ کی ہوگی, تمہیں ایسا بچہ مل گیا. لیکن ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے اور اس کے پیرنٹ جو ہیں فزیکلی ابیوز کر رہے ہیں, ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں, کبھی کبھی گھر میں رشتہ دار سیکشولی ابیوز کرتے ہیں, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسے؟ اس میں اللہ کی کوئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, یہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے. مشکل ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو ان فیزز سے گزرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کو اجر کتنا ملے گا, اس کو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو وہ اپرچونٹیز دے رہا ہے, بار بار گرو کرو گرو کرو. اپرچونٹیز سامنے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان اپرچونٹیز کو کیش نہیں کرتے. یو اسٹارٹ کیشنگ دوز اپرچونٹیز اور آپ دیکھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے, آپ لوگوں کو اپنی سکسیس سٹوریز سنائیں گے کہ میں وہ تھی جس کے ساتھ ہوا. یہ ٹیڈ ٹاکس ہم دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے پاس موٹیویشنل یہ ٹک ٹاکس اور انسٹا کے شارٹس آتے ہیں, ایسے لوگ اپنی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں کہ میری لائف میں کتنا فیلئر تھا, کتنا ابیوز تھا, دیکھو میں نے کیسے اپنے آپ کو اس میں سے پل آؤٹ کیا. تو ان کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں, وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں, لیکن وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ایک ہے ابیوز لیکن میں نے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے. ہو گئی میری زندگی خراب, لیکن ابھی آگے کے 50 سال پڑے ہوئے ہیں یا 30 سال ہیں یا 10 سال, مجھے نہیں پتا کتنی زندگی ہے, میں نے اگلی زندگی کو خراب نہیں کرنا, میں نے اس کو بہتر بنانا ہے اپنے لیے. ناؤ ایوری تھنگ از ان مائی کنٹرول. ٹھیک ہے, اپنا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ اپنا خود لے لیتے ہیں. جی میم پلیز کوئی نام کسی بک کا بتائیں گی فار سچ ہیلنگ؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک تو آرٹیکلز پڑھنا شروع کر دیں, جو بھی آپ کو آن لائن ملتا ہے, جو کامن چیزیں ہوں گی نا. سب سے زیادہ میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لینز آپ کا قرآن اور حدیث ہونی چاہیے. آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہوں اور پھر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, کوئی بھی آرٹیکل پڑھ لیں جو آن لائن ہے. آپ آج کل تو لوگ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں. آپ اولڈ بک شاپ پہ چلے جائیں, ان کو بتائیں کہ جی ٹراما ہیلنگ کے لیے کوئی کتاب دے دیں. کوئی بھی, میں آپ کو پرٹیکولر کتاب نہیں بتاتی, کوئی بھی چیز دے دیں آپ. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ
پڑھیں گے نا آپ کو ملتی جلتی ٹپس اس میں ملیں گی, ملتا جلتا طریقہ کار آپ کو ملے گا. آپ یوڈیمی پہ چلے جائیں, کیوسیریا پہ چلے جائیں, وہاں پہ بہت تھوڑے پیسوں میں چھوٹے چھوٹے ایسے کورسز ہوتے ہیں, وہ جوائن کر لیں. جو کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے پھر راستے کھلتے ہیں. دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھولیں کہ مجھے یہ چیزیں نظر آئیں. تو قرآن کو ساتھ لے کر جب آپ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے آرٹیکلز اور اس طرح کی بکس, کوئی بھی لے لیں بکس, آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو اس میں آسانی ہوگی اور کتنی آپ کی ہیلنگ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گی. چلیں آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوسچن آئی گیس کہ اب نہیں ہے اور سارے ایشوز آپ لوگوں کے کلیئر ہو گئے ہیں. میں میم ڈاکٹر کنول آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اس سیشن کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کنڈکٹ کیا, اور تمام پارٹیسپینٹس کا بھی کہ پروگرام کے شیڈیول میں بہت سے چینجز ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ آئے اور آپ نے اس کو اٹینڈ کیا. جو آپ نے یہاں سے سیکھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. اب آپ نے کسی نے پوچھا ہے میں نے ریسنٹلی بیچلرز کمپلیٹ کیا ہے, انفارچونیٹلی جس یونیورسٹی میں مجھے ماسٹرز کرنا تھا وہاں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا, اور جاب کرنا چاہتی تھی تو پیرنٹس نے پرمیشن نہیں دی, اس لیے مجھے واپس اپنے ولیج جانا پڑا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری لائف ویسٹ ہو رہی ہے. کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی, نہ کوئی جاب کر سکتی ہوں. ایسے گھر رہ کے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. what should I do؟ دیکھیں ایسی جو سچویشن ہوتی ہے نا کہ آپ کسی وجہ سے جاب نہیں کر پا رہے یا کوئی آپ کے حالات نہیں ایسے بن رہے, تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ بیچلرز کے بعد ماسٹرز کرنا چاہ رہی تھی, تو ظاہر ہے اگر آپ ماسٹرز میں داخلہ لیتی ہیں تو والدین کی پرمیشن سے لے رہی تھی نا. اب اگر والدین نے آپ کو واپس بلا لیا کہ نہیں جاب نہیں تم نے کرنی, اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے, لیکن مے بی جس طرح کی جاب ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ نہیں آپ کو کرنے دے رہے. تو پھر آپ کو پہلے تو پیرنٹ سے بات چیت کرنی ہے کہ کیا وہ کلی طور پہ جاب کے خلاف ہیں یا کسی خاص طریقے کی خاص جگہ پہ جاب کے خلاف ہیں. اگر تو وہ کسی خاص ایریے میں جاب کے خلاف ہیں تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں, آج کل تو آن لائن لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں کام, یا ان کی پرمیشن سے جہاں جہاں وہ پسند کرتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بھی میرے سامنے کوئی آ کے پیرنٹس بات کریں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کی بات سننے کے بعد نا جو آپ بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ اتنا باغی ہے, میں جب تک اس باغی بچے کی بات نہیں سنوں گی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی, میں آپ کو کوئی بات نہیں بول سکتی. اسی طرح اگر میرے سامنے کوئی ینگسٹر بات کرتا ہے کہ میرے پیرنٹ بڑے ظالم ہیں, مجھے اجازت نہیں دے رہے, تو میں کہتی ہوں مجھے والدین کی بھی بات سننی ہوگی, کیونکہ ان کی بات میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوگا, اس کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک, غلط لاجک ہوگا تو ظاہر ہے ان کو پھر انسان کوئی کانفیڈنس ملے کے سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن فرض کریں کچھ بھی ہو, والدین کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے, اور اگر وہ آپ کو روکتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو تعلیم دی, تربیت کی, باقی کام کریں, تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا اس بات سے کہ جی وہ آپ کو نوکری سے روک رہے ہیں نا. اچھا, اب آپ گھر میں ہیں تو گھر میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لینا. آپ کے سافٹ سکلز کیسے ہیں, آپ صبح اٹھیں, آپ کی روٹینز کیسی ہیں, آپ صبح اٹھ کے روٹینز فالو کرتے ہیں کہ نہیں, آپ گھر والوں کے ساتھ کتنے ہیلپ فل ہیں, گھر میں کام کرتے ہیں کہ نہیں, اسی طرح سے آپ ہیلدی کتابیں پڑھتے ہیں کہ نہیں, بک ریڈنگ ہے کہ نہیں, کوئی والنٹیئر اپنے ارد گرد اتنے رشتہ دار ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, کسی کو ٹیوشن پڑھا دیں, ویسے ہی پڑھا دیں, محلے کے بچے ہیں ان کو ہیلپ کر دیں, آپ کی پھر بھی گروتھ ہو سکتی ہے. اصل چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ میرا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے یا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. جن لوگوں کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوگا اور وہ ایسی سچویشن ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئیں گے, وہ کیا کریں گے, اپنے اوپر گیو اپ کر دیں گے. وہ کہیں گے تو میں تو بیکار ہوگی, ان کو ڈپریشن شروع ہو جائے گا, ان کو جناب سوسائڈل تھاٹس آنی شروع ہو جائیں گی, وہ کہیں گے بیکار زندگی ہے, سارا دن بسترے میں رہیں گے, اور اماں ابا کہیں گے شکر ہے ہم نے اس کو گھر بلا لیا, ہم نے اس کو آگے پڑھنے نہیں دیا, یہ تو دیکھو ہے ہی ایسی. لیکن اگر آپ پروڈکٹیو ہوتے چلے جائیں گے, گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوں گے, تو بہت سے چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے کھول دیں. کئی دفعہ آپ کو شروع میں چانس نہیں ملتا, لیکن آگے جا کر بہت سے ایسے چانسز مل جاتے ہیں. تو ماں باپ جو پروٹیکٹ کرتے ہیں کسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ کو سمجھنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر کنول کا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ آپ کو بہت جزا دے. آپ نے اپنا نالج شیئر کیا اور اپنا ٹائم ہمارے ساتھ آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا. اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس آئے آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, اور جو آپ نے سیکھا اس کو ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.